خدا کی قسم زیارت وارث بتاتی 1.25 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام. اور یہی تو وجہ ہے ہر شب جمعہ کو 1.25 انبیاء کی ارواح کربلا آتی ہیں مولا حسین کا شکریہ. 1.25 انبیاء. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آقا کی معرفت نصیب کرے اور جو آقا کی شہادت کا مقصد ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزادارو وہ سفر مولا حسین کا جو 28 رجب کو شروع ہوا تھا، عصر عاشور کربلا میں بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بیٹی کا سفر آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قلم الا قتل الحسین بکربلا کی صدائیں گونجی. جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ میں دروازہ خیمہ پر حیران و پریشان کھڑی تھی کہ پتہ نہیں اب یزیدی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. شمر ایک دستہ فوج کا لے کے بڑا اور کربلا میں آواز گونجی لوٹو تبرکات علیو مطلوب، قیدی بنا کے لے چلو. لوٹا گیا نبی زادیوں کو لوٹا گیا. آقا زادی کا بیان ہے، بی بی فرماتی ظالم اتنے لوٹنے والے اتنے ظالم تھے، ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم اپنے کانوں سے ہاتھوں سے اپنے زیور اتار کے ان کے حوالے کان چیر ڈالے نبی زادی. مختار کا جب قیام ہوا اور قاتل کربلا کے پکڑ کے مختار کے سامنے لائے گئے، خولی ملعون کو جب لایا گیا نا، خولی ملعون کو مختار نے پوچھا خولی تو بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ خولی کہتا میں نے نبی کی بیٹیوں کو لوٹا ہے، میں نے رسول زادیوں کو لوٹا ہے. کہتا ہے ہم جب خیموں میں داخل ہوئے نبی زادیوں کے خیموں میں جو ملا لوٹا. کہتا ہے میں پھر اس خیمے میں داخل ہوا جہاں امام زین العابدین ایک چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. شقی کہتا ہے جب بستر پر نگاہ کی نا میں نے بیمار کے نیچے سے بستر کھینچا، اور جب میں نے بستر کھینچا بیمار منہ کے بل زمین میں میں نے ایک بی بی کو دیکھا جو بیمار بھتیجے کے پاس تھی. شقی کہتا ہے میں نے اس بی بی کا برقع چھینا، مختار کو سنا رہا ہے جب میں نے برقع چھین لیا پھر میں نے دیکھا اس بی بی کے کان میں گوشوارے. شقی کہتے میں نے گوشوارے چھینے. پھر وہ نبی کی بیٹی کہتی تھی، مختار پوچھتا ہے اس وقت کیا نبی کی بیٹی نے کچھ کہا؟ کہا ہاں مجھے کہا. نبی کی بیٹی کہتی خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور خدا جہنم سے پہلے دنیا میں جلائے، تو نے رسول زادیوں کا بھی حیا نہ کیا. مختار نے حکم دیا دعا کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے نبی کی بیٹی کی دعا میرے ہاتھوں سے پوری ہوئی. فرمایا پہلے خولی کے ہاتھ پاؤں کاٹو، پھر اس ملعون کو زندہ آگ میں جلا دو. عزادارو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں وہ سفر جو 28 رجب سے شروع ہوا، کربلا کی شیر دل خاتون، کیا بہمت خاتون تھی. ہمارے ایک بزرگ عالم دین پڑھتے ہیں خدا کی قسم جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو کربلا اور کربلا کے بعد کے لیے تیار کیا گیا تھا. بابا کی گود سے سیکھ کے آئی تھی کہ میں نے کہاں کہاں جانا ہے، میں نے کیا کیا کہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے.
وہ فرماتے ہیں اگر خالی و زین ہوتی نا علی کی بیٹی اسر عاشور مر گئی ہوتی، مر گئی ہوتی۔ اور علامہ اختر عباس قبلہ کے جملے میں نے خود یوں سامنے بیت المجلس سنی تھی، علامہ اختر عباس نے یہ جملے پڑھے تھے کہ جب خیموں کو آگ لگی، علی کی بیٹی مولا سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، آنکھ کھول، خیموں کو آگ لگ گئی، اب بتا کیا کرے، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، ہمارے سر برہنا، خیموں کو آگ لگ گئی، بتا کیا کریں، جل کے مر جائیں یا ننگے سر باہر نکل جائیں۔ اس موقع پر فرمایا تھا یا امتی انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ، تو بھی تو عالم ہے غیر معلم ہے، تو تو نانا کی شریعت کا مسئلہ جانتی، جل مرنا حرام ہے، علیکن بالفرار، خاک کربلا کا پردہ بناؤ اور خیموں سے نکل جاؤ۔ علامہ اختر عباس نے فرمایا تھا جب بی بی مسئلہ شریعت جانتی تھی تو مولا سجاد سے پوچھا کیوں تھا؟ فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے شاید علی کی بیٹی نے اس لیے پوچھا ہو، بیٹا امام وقت ہے، کوئی راہ نکل آئے، زینب کو جل مرنا منظور ہے، ننگے سر اجرکم علی اللہ۔ یہ جو رات گزر گئی اس رات کو کہتے ہیں شام غریب، خیمے جل گئے، بھائی کے بچے سنبھالتی رہی، بچوں کو اکٹھا کرتی رہی، الحافظ والحفیظ علی کی بیٹی پہرے دیتی رہی۔ دن چڑھا 11 محرم کا، آج کا دن جب 11 محرم کا دن چڑھا نا، عمر ابن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آئے، کہتا تھا حسین کہ اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا خبردار، سمت اللہ وجہک یا ابن سعد، او اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانت ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے قیدی بنایا گیا اور کیسے رسن پہنائے گئے، اور جب بنا لیا گیا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ ہمیشہ پڑھتا ہوں، سارا سال یہی مسائل پڑھتا ہوں، میرے لیے پڑھ لینا آسان ہے، بے پالان اونٹ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر سوار ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پر ازادار و بدتری کی سواری ہے، اونٹ میں جس میں پالان اور تحمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پر سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا تھا۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگیں زخمی تھی، خون بہ رہا تھا، انسان تصور کرتا تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضلہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرائے، ہو گئے بچے سوار، ہو گئے بیویاں سوار، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضلہ عرض کرتے آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضلہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، وہ سوار نہ کرا، میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ازادر ہو گئی جناب فضلہ کی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی، ناظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک بندہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار۔ مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔
یہ جملے سنیں میرے بیمار امام، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ کس کا انتظار کر رہی ہو جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا؟ غفران کے کنارے بازو میں پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کر سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک قصری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادے نے یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد تو وقت کا امام ہے، تو جانوروں کی بولی جانتا ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں اور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری مجھ پر آپ کہتی نہیں یہ محمد کی نوازیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا۔ خواہش کی قومی صاحب دو جملے اور سن لو، خدا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ آج کے دن کا مسائل دو جملے اور سن لو۔ بڑی مشکل سے سوار ہوئی، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی مشکل سے سوار ہوئی، لیکن جب مقتل سے گزارا گیا نہیں یہ قافلہ، خدا کی قسم بھائی کا بے گول رفت لاشا دیکھا، پھر میری آقا زادی کو بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، کھڑے سے نبی زادیوں نے وہ بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، کھڑے اون سے اتری اور سید الساجدین کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ ضربی موت کی احتضار کی حالت طاری ہو گئی، قریب تھا سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی آئی سید سجاد کے قریب، یا بنیا مال یا راقہ تجورو بے نفس، سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا کہ اپنی زندگی ختم کر لے۔ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت آخی و ابی و جدی، میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، اور میرے بابا علی کی یادگار، اور میرے نانا رسول اللہ کی یادگار۔ سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کر دے پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے، ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ میری آقا زادی نے سید سجاد کو حوصلہ دیا، سجاد بیٹا گھبرا نہیں، اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے کہ ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ ازادر سید سجاد کو سنبھالی، آخری جملہ ہمت جواب دے گئی، جب خود آئی نا بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جا عمر ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت ہے۔ شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، میرا سوال ہے کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنائی؟ کبھی کسی بہن نے بھی بھائی کی قبر بنائی؟ اتنی مجبور ہو گئی ابن سعد ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے دے۔ جناب فضہ پیغام لے کے گئی، مومنین دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ ابن سعد علی کی بیٹی کہتی اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے۔ ملعون کہتا فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے، مہر نبوت کا سوار حسین علی و بطول اللہ دل بانی علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلم ينقلبون۔ کریم پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ذکر کا ثواب